اب یہ مدینہ پہنچا, کہا کہ کروں تو کیا کروں, کس طرح سے. اب یہ تو وہاں گفتگو ہوئی. جب مدینہ پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی امام کون ہے بتاؤ مجھے. یہ گفتگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واضح ہو گیا تھا ابو جعفر نیشاپوری کے لیے. لوگوں سے پوچھنا چاہا اس نے کہ کون ہے امام. عبداللہ افتح کے پاس بھیجا کہ وہ سب سے بڑے مدینے کے لوگ تھے. اچھا یہ ابو جعفر نیشاپوری گیا کیوں جب پتہ چل چکا ہے کہ امام موسیٰ کاظم ہے, ابو حمزہ صومالی کہہ چکے ہیں. بہرحال بڑے بیٹے وہ تھے, گھبرائے وہ جس کے پاس جانچ پڑتال کے اوزار نہ ہو. وہاں کے مومنین کہہ چکے تھے کہ دیکھو جو بند لفافوں میں جواب کو لکھ دے. کہا ٹھیک ہے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, نہ گھوڑا دور نہ میدان. گئے عبداللہ افتح کے پاس, کہا کہ یہ سوال یہ سوال یہ سوال. کہا کہ کتنا مال ہے بتائیے تو کس کس کا کتنا ہے, اور یہ دیجئے پڑھیں گے صبح کو, پھر اس کے بعد مطلب دیکھیں گے کیا کہا جائے. جا کا بہت شکریہ سرکار, بڑی نوازش. یہ آیا پھر مسجد نبوی میں زیارت کی رسول خدا کی. اسے کہتے ہیں مدد مانگنا صاحب نور نبوت سے. اسے کہتے ہیں مدد مانگنا امام وقت سے, جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنا نہیں ہے کہ ہمیں امام سے, اپنے وقت کے امام سے مدد مانگنا نہیں آتی. اس میں کوئی حل بیل نہیں لگتا. سرکار سجدے میں جائیے, امام سے گفتگو کیجئے, 2 رکعت نماز پڑھیے, گریہ کیجئے, عادت بنائیے اپنی کہ دن میں کئی دفعہ امام کے ساتھ گفتگو کریں جب بھی وقت ملے. اور یہ دعاؤں کے چیپٹر میں جو گفتگو تھی وہاں پہ ہماری بات گزر گئی. کہا 2 رکعت نماز پڑھی. کہا یا رسول اللہ الی من ارفع هذه الاسئلہ هذه المسائل, کس کے پاس لے کے جاؤں یا رسول اللہ. آپ کی وصایت کا, آپ کی وصیت کا تسلسل ہے نا, آپ بتائیے. ابو جعفر نیشاپوری کہاں کھڑے ہو, رسول خدا تو مر گئے چلے گئے دنیا سے, ان کو کیا پتا تم کیا کہہ رہے ہو. ولایت یہ کہتی ہے کہ صاحب مقام نبوت چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو مدد کر سکتا ہے. کہا کہ کیا کروں میں, کس کے پاس جاؤں. یہودیوں کے پاس جاؤں, عیسائیوں سے لوں, جا کر آپ کے دشمنوں سے لوں, آپ کے بچوں کے دشمنوں سے سوال پوچھوں. اب یہ کہہ رہا تھا فَإِذَنْ أَنَا بِغُلَامٍ, ایک لڑکا آیا بچہ, اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. عجب من تُرِيدُهُ, جواب دو اس کی پکار کا جس کا تم نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم امام ہیں, ہمارے والد کا نام یہ ہے, ہمارے آقا کا نام یہ. عجب من تُرِيدُ, جملہ دیکھیں آپ, جواب دو اس کی پکار کا, یعنی اس نے بھیجا ہے کہ جس کا تم دل میں ارادہ کر رہے ہو. جملہ بڑا خطرناک تھا. ابو جعفر نیشاپوری چل پڑا. فَأَتَى بِهِ إِلَى دَارِ موسیٰ ابن جعفر, یہ بچہ چلتا ہوا امام موسیٰ کاظم کے دروازے پر لے آیا. اچھا جب میں گیا امام موسیٰ کاظم کی گفتگو ہوئی. فَلَمَّا رَآنِي, امام موسیٰ کاظم نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا لِمَ تَقْنُتْ, مایوس کیوں ہو گئے تھے. لِمَ تَفْزَعْ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, یہ یہود اور نصاریوں کے پاس کیوں جا رہے تھے. اس کے دل کی کیفیت تھی, مایوس ہو چکا تھا. امام نے کہا لِمَ تَقْنُتْ, مایوس کیوں ہو گئے تھے. لِمَ تَفْزَعْ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, یہ یہودی اور نصرانیوں کے پاس کیوں جا رہے تھے سوال لے کر. الیہ, ہمارے پاس آؤ. فَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَوَلِيُّهُ, خدا کی حجت میں ہوں, خدا کا ولی میں ہوں. بات ختم ہو گئی. اچھا امام نے پھر ایک فہمائش کی. علم یعرفک ابو حمزہ بباب مسجد جدی, ابو حمزہ سے تم نے پوچھا تو تھا, ہمارے جد کی مسجد کے پاس بیٹھ کے ابو حمزہ نے بتایا تو تھا کہ امام کون ہے, تو پریشان کیوں ہو رہے تھے. یعنی یہ اس پوری داستان کی آخری قسط ہے. چلا سلسلہ نیشاپور سے, آیا مدینہ, آیا کوفے, ابو حمزہ صومالی سے ملاقات, اب مدینہ آیا اور گیا عبداللہ افتح کے پاس, وہاں سے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں جو دل کی کیفیت تھی امام نے بتائی. ابو حمزہ صومالی کے ساتھ جو گفتگو تھی, علم یعرف کا ابو حمزہ, تمہیں ابو حمزہ نے نہیں بتایا تھا. کہاں پر, بباب مسجد جدی, ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر. امام موسیٰ کاظم میں سوالات لایا ہوں, انویلپ یہ بغیر لکھے ہوئے جواب دیجئے. امام نے کہا وقد اجبتک اما فی الجزء من المسائل بجمیع ما تحتاج الیہ مذ امس. اس نے کہا نہیں ہے کہ میرے پاس, میں آپ کے پاس خط لے کے آیا ہوں. امام نے کہا کہ تمام مسائل کا جواب میں دے چکا ہوں, کل جب تم مدینہ میں آئے تھے نا اسی وقت لکھ چکا ہوں. اچھا اب میرا جملہ ہے, پیپر تو میری جیب میں تھا. امام کہہ رہے ہیں کھولو, جواب آ چکے ہیں.